بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي 10. أحدها قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه. والثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. والثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. والرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإمساك المرتقى. والخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلده في رياض هذه المعرفة ومبادئها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب جل جلاله وعم نواله. والسابع وهو من أعجبها. والسادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. والسابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. والثامن الخلوة به. الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه جل وعلا، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. والتاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب ثمرات كلامهم كما يلتقى أطيب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجح مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. حضرات الكرام، عظیم سعادت کامیابی کامرانی
میرے اور آپ کی اور ساری جہان کی اس بات پر یقین کرنے میں ہے کہ اگر سچا ہے تو صرف اللہ، سچا ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اور اگر سچی کتاب ہے تو کتاب اللہ، اور اگر سچی جماعت ہے انبیاء علیہم السلام کے بعد صرف جماعت صحابہ و اہل البیت العظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران، یوم تجد کل نفس، ہر نفس، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، شہداء، بڑے بڑے فرعون، نمرود، قارون، ابو جہل، ہر نفس نے وہ دن ضرور دیکھنا ہے۔ ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، نیکی ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے انبیاء علیہم السلام اور آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مکمل اطاعت ہے، تو اس دن اس کے سامنے ریکارڈ پیش کیا جائے گا۔ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوء، اور ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی ہے، انبیاء سے روگردانی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے طریقے کو نہیں سمجھا، نہیں مانا، نہیں عمل کیا، صحابہ کرام اہل بیت العظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو سچی زندگی ہے اسے کبھی اپنانے کی کوشش نہیں کی، تو یہ جو برائی کی زندگی ہوگی یہ بھی قیامت کے روز سامنے آ جائے گی۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اب کف افسوس ملے گا، کیوں میں نے انبیاء کی پیروی نہیں کی، صحابہ اور اہل بیت کی سچی زندگی کو کیوں نہ اپنایا، کیوں میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیوں میں نے اپنی مرضی کی زندگی، من چاہی زندگی کیوں گزاری۔ اب یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہر ظالم کہیں کا کیوں نہ ہو، کیسے ہی کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر افسوس کا اظہار کرے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، میرے سر کے بال، میرے چہرے کے بال، میرے مونچھوں کے بال، میرے ناخن، میری صبح و شام، میری تعلیم و تربیت، میری معیشت معاشرت، میرا اٹھنا بیٹھنا، تعلقات رابطے، سارے کا سارا، شادی غمی خوشی کچھ بھی ہو، میں ایک اللہ کی مانتا ہوتا، ایک رسول اللہ کی مانتا ہوتا، یہ میں نے کیا کیا۔ آج تمام فرشتے، تمام جن و انس سب کے سامنے مجھے یہ شرمندگی، رسوائی، پشیمانی۔ اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا کہ یحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، الرحمن الرحیم۔ ہم نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، میرے لیے میرے نفس سے زیادہ میرے ماں باپ، خاوند بیوی، کنبہ خاندان، اولاد سے بڑھ کر اگر کوئی مہربان ہے تو اللہ تو اکیلا ہے، الرحمن الرحیم۔ پھر یہ جو ظلم کی چکیاں پس رہی ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ مالک یوم الدین، ہر ظالم اور ہر مظلوم
دونوں روز جزا میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ہر ظالم بھرے گا، ہر مظلوم وصول کرے گا۔ ظالم ماں باپ ہو، خاوند بیوی ہو، اولاد ہو، حکمران ہو، عوام ہو، کوئی بھی ہو، ہر ظالم کو بھرنا پڑے گا، ہر مظلوم کو وصول کرنا پڑے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو، قانون کو، کتاب و سنت کو، صحابہ اور اہل بیت کو، انبیاء علیہ السلام کی سچی زندگی جو قرآن و حدیث میں بیان ہے، اس پر محنت کرو، توجہ کرو، طلب اپنے اندر پیدا کرو۔ قل، آپ اعلان فرمائیے۔ اعلان کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور میرا اور آپ کا بھی کام ہے۔ اگر ہم آپ کے مشن پر گامزن ہیں، آپ کا کام ہے اعلان کرنا، منوانا، دلوں میں بٹھانا، لوگوں کو راہ حق پہ لگانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، پھر اس محبت کی دلیل پیش کرو کہ ہر قول و فعل میں، صبح و شام میں، 24 گھنٹے 12 مہینے، تعلیم و تربیت میں، غمی خوشی میں، تعلقات رابطے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی پیروی کرو، بس۔ فاتبعونی، تمہارا تو دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے دے گا۔ توبہ کی زندگی اپناؤ، استغفار کرو، اپنی سیاہ کاریوں کو نہ دیکھو، رب کی غفاریت کو دیکھو، توبہ کرو، اللہ تواب الرحیم ہے۔ اللہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنہار ہے، بڑا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اعلان فرما دیجئے کہ اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، سنت رسول اللہ سے محبت، صحابہ اور اہل بیت سے اتنی محبت کرو کہ دل کی گہرائیوں سے تمہیں اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کا ماننا آسان نظر آئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کائنات کی اکثریت، حتیٰ کہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت، وہ یا تو اللہ کی مانتے ہی نہیں، مانتے ہیں تو کان چھان، ترمیم اضافہ، میٹھی میٹھی ہپ ہپ، کڑوی کڑوی تھو تھو۔ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اپنے طرف سے کان چھان ترمیم اضافہ کریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یہ لوگ کلمہ پڑھ کر بھی کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں کفر سے بچا، اللہ ہمیں کچھ مثالیں پیش کر، نمونے پیش کر، وہ کون سی شخصیتیں ہیں کہ جن لوگوں نے صرف تیری مانی اور تیری رسول کی مانی، اپنی نہیں مانی، ماں باپ کی نہیں مانی، قربہ خاندان کی نہیں مانی، دولت برادری کی نہیں مانی، سیاسی، مذہبی، قومی، لسانی لیڈر اور تحریکوں کے نہیں مانی، صرف اللہ تیری اور تیری رسول کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا تھا نا، نوح علیہ السلام کو بھی چنا۔ نوح علیہ السلام نے ذرا پدری شفقت پہ، پدری شفقت کہ جناب میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، سوچا کہ ذرا اللہ سے سفارش کروں، ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق یا بنی ارکب معنا، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو، کشتی میں ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ نوح علیہ السلام وحی کے بغیر نہ بولتے ہیں نہ سوچتے ہیں،
بیٹا وحی کو جانتا ہی نہیں، ڈٹ کے وحی کا مقابلہ کرتا ہے کہ میری جسمانی طاقت ہے، میں پاورفل ہوں۔ کہتے ہیں ابا کشتی میں تو میں نہیں بیٹھتا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ دیکھو پہاڑ کتنا اونچا ہے، میں چڑھ جاؤں گا۔ بیٹا عقل پرست، باپ رب پرست، باپ رب کی ماننے والا، بیٹا عقل کو استعمال کرنے والا، ماحول اور معاشرے کو ماننے والا، اپنی ڈگری اور اپنی تعلیم اور اپنی جو ہے دنیاوی مادہ پرستی میں فخر کرنے والا۔ باپ بیٹے کی گفتگو چلی، وحال بینہما الموج، جب بھی کوئی قوم کوئی جماعت وحی کو چھوڑ کے عقل کو آگے رکھتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ غرق ہو کے رہتا ہے، خالو کا بیٹا ہی کیوں نہ۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک موج اٹھا، وہ جو عقل پرست ہے اس کے عقل کا تمام جنازہ نکال دیا، غرق ہو گیا۔ یہ ہے نوح علیہ السلام، اور یہ ہے ان کا اپنا گھرانہ۔ آخر شفقت پدری میں آ کے رب ان ابنی من اہلی، اللہ یہ بیٹا میرا تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تو نے کہا تھا کہ تیرے ماننے والوں کو میں بچاؤں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ قال يا بني يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، نوح یہ بیٹا آپ کا ہے لیکن آپ کو ماننے والا نہیں ہے، اس کے عمل تو اچھے نہیں تھے، عقیدہ اچھا نہیں تھا، عقل استعمال کرتا تھا، وحی کو تو اس نے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اس کے گھر میں وحی کا چشمہ، وحی کی دریا، اس کے گھر میں اس کا باپ، اس کا لیے تو یہ فخر تھا، لیکن اس نے کہا میں نہیں مانوں۔ اب لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کی میں نے اجازت نہیں دی وہ سوال مجھ سے نہیں کیا کرے۔ اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہیں آپ کا نام نبوت سے خارج نہ ہو جائے، جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ تو حضرات ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، باپ دشمن، برادری دشمن، حکومتیں دشمن، اکیلا ایک رب کا ماننے والا۔ آخر دشمنوں نے وہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب آگ جلا کے سالوں سے ایندھن اکٹھا کر کے، لوگ جن کے یہاں ولادت نہیں ہوتی، شادیاں نہیں ہوتی، وہ نظر مانتے کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے میں ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن پہنچاؤں گا، اس حد تک۔ آخر ابراہیم علیہ السلام جیتے یا ہارے، قوم جیتی یا ہاری، اللہ اکبر، وہ باپ، وہ برادری، وہ قوم، وہ حکومتیں برباد ہو گئیں۔ ابراہیم کا آج بھی ہم نام لیتے ہیں تو علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، آل ابراہیم و آل عمران۔ سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نانا اچھے لوگ تھے، ایک اللہ کی مانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، مریم کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا الزامات لگائے، لوگوں کی باتوں سے ڈر کر، لوگوں کے رضا جوئی میں اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ کے اصولوں کو پامال کرو گے۔ فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ جو ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران، یہ بھی تمہارے طرح کے ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، یہ بھی کسی کے باپ ہیں، ان کے بھی اولاد ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح ہو، بس فرق یہ ہے کہ وہ ایک رب کی ماننے والے اور تم رب کو چھوڑ کے سب کی ماننے والے۔ سب کی مانا نہیں جا سکتا، رب بڑا رؤوف الرحیم، بڑا غفور الرحیم،
تو غفور الرحیم کو، رؤوف الرحیم کو، قادر مطلق کو، علی کل شیء قدیر کو، فعال لما یرید کو، یفعل ما یشاء واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب، فیصلے سارے اللہ کریں، طاقت کائنات میں صرف اللہ کی، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا ایک ایک مخلوق، جبریل ہو وہ اللہ کی فوج، محمد رسول اللہ ہو اللہ کی فوج، ابلیس لعین اللہ علیہ وہ بھی اللہ کا فوجی، فرعون اس کو بھی اللہ جو ہے اپنے فوج میں، نمرود قارون، اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے موسیٰ کون بنتا ہے اور موسیٰ کے پیچھے کون چلتا ہے، فرعون کون بنتا ہے اور فرعون کے پیچھے کون چلتا ہے، نمرود کون بنتا ہے، اس کا ماننے والا کون بنتا ہے، ابراہیم کون بنتا ہے علیہ السلام، اور اس کے ماننے والے کون بنتے ہیں، بس۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس دنیا میں صرف ایک اللہ کی محبت چاہیے، صرف اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کمانے کے طریقے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے مدارج السالکین میں 10 اسباب ہیں اگر کسی کو اللہ کی محبت چاہیے۔ نمبر 1 قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں اپنی پسند کی زندگی عطا فرما کے رمضان سے ملا دے، اور رمضان میں اللہ اپنے پسند کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیری پسند کی، ہماری اپنی پسند کی نہیں، اللہ تیری پسند کی۔ اب اس رمضان کی تیاری ہوگی تو قرآن سے ہوگی، رمضان میں قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک تدبر بھی چاہیے، تفہم بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا مراد جبریل کو بتایا، جبریل نے اللہ کا مراد محمد الرسول اللہ کو بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اللہ کی مراد جو ہے وہ صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اللہ کے مراد جیسے اللہ کے نبی سے سنا وہ آگے پہنچاتے پہنچاتے آج ہمارے پاس رب کا قرآن بھی محفوظ ہے، نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی من و عن بالکل بغیر کمی بیشی کے، بغیر ترمیم و اضافہ کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب جو رب کے کتاب کو فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھے اور جو ہے اللہ کی مراد کو سمجھ کر اس اللہ کی مراد پر چڑھے، یہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ۔ قرآن سے تعلق جوڑو، صرف پڑھائی نہیں، تدبر و تفہم۔ یہ مساجد، یہ علماء کرام اسی لیے ہیں کہ آپ ان کے پاس زانی و تلمس دیکھیں اور ان سے کہیں کہ میں اپنی قمیص بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں، مجھے رب کا قرآن سمجھاؤ، سورہ فاتحہ سمجھاؤ، آیت الکرسی سمجھاؤ، تینوں قل سمجھاؤ، مجھے 30واں پارہ، 29واں پارہ اور 28واں پارہ، یہ 3 آخری پارے کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ اور سکھاؤ اور سمجھاؤ۔ میں اور آپ تو بڑے قرآن کے شدائی، ہم رمضان کے مہینے میں 5 10 دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن فہم کے ساتھ نہیں، تدبر کے ساتھ نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ رب تعالیٰ کا فرمان پہلے پارے میں فرمایا کہ یتلونہ حق تلاوتی، قرآن صرف پڑھ کے نہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو۔ اولئک یؤمنون بی، اللہ کہتے ہیں میں صرف ان کو مومن مانتا ہوں جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کریں۔ قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ اس کے لیے 5 کام کرنا پڑتا ہے بیک وقت۔ ہر مرد و عورت، ہر چھوٹا بڑا وہ نہیں دیکھے کہ میں کون ہوں، میں جناب دکاندار ہوں، سونے کا بیوپار ہوں، میں آڑتی ہوں، میں زمیندار ہوں، میں فیکٹری کا مالک ہوں، میرے پاس تو مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں، دور دراز سے علماء کرام کو دعوت دی جائے
اور میں اپنے کاروبار کو، دکان کو چھوڑ کے آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، اگر تم اس میں اپنی طرف سے کان چھان کرو گے تو یہ تو کفر ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی یہی بتایا اور یہاں بھی یہی بتایا۔ وہ ایمان اور حق تلاوت کیا ہے؟ سب سے پہلے احسن التلاوہ۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش کہ مجھے روٹی کپڑا مکان نہ ملے، پرواہ نہیں، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرو، اچھے سے اچھا پڑھو، اچھے سے اچھا پڑھو۔ نمبر 2، احسن الفہم، جو بھی اچھے سے اچھا پڑھوں اس کو اچھے سے اچھا سمجھوں، فہم پیدا ہو، اور جو میں نے اچھے سے اچھا پڑھا اور اچھے سے اچھا سمجھا، احسن الحفظ، اس کو زبانی میں یاد کرو۔ ایک آیت روزانہ، 2 آیتیں روزانہ، جتنی آپ کی ہمت ہے اچھے سے اچھا پڑھو، اچھے سے اچھا سمجھو اور اس کو اچھے سے اچھا زبانی یاد کرو۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے ذہین اور فطین صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عمر، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ سوال کیا جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ سب پہ موجود ہے، دیگر صحابہ بھی، کہ یہ مومن کی مثال ایک درخت کی ہے، وہ کون سا درخت ہوگا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب فرمایا کہ وہ کھجور ہے، کھجور۔ اب اگر اس پر میں بحث کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے رو رو کے دعائیں کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہ جو مکہ ہے یہاں پہ ایک تو نبی بھیج، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ، ایک نبی بھیج جو انہیں تیری آیتیں سنائے اور ان کو پاک کرے۔ اور دوسری ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو چاول، بریانی، برائلر اور کیا ہے بیکریات کی دعا نہیں کی، ثمرات، میوجات، کھجوریں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کو کامیابی ملے گی، جنت ملے گی۔ وہ کامیابی انہوں نے کیسے حاصل کی؟ ہم تو کہتے ہیں یار کھاؤ نا، فرمایا کہ حدائق و اعنابا، ان کا خوراک باغات، انگور، وفاکہۃ و ابا متاعا لکم ولانعامکم، اگر تمہیں دنیا میں اچھا خوراک کھانا ہے تو آپ ترکاریاں لو، آپ میوجات لو۔ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں کچرا کھاتے ہیں، اب اس کچرے کے نتیجے میں پیٹ خراب، وائٹ پوائزن، میدا، چینی اور نمک سمندری، یہ ہم سب بیکریوں میں یہی چیزیں ہیں۔ اب اس سے میدا خراب، میدے سے گیس اٹھا دماغ خراب، دماغ سے پھر آگے آنکھیں خراب، کان خراب، دانت خراب۔ اب جناب لگتا ہے جن چڑھ گیا، اب جو ہے آغا خان میں بھاگو، اب ڈاکٹروں کے پاس بھاگو، مہنگائی بھی ہے، ارے اچھا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خوراک، اللہ کے نبی کو دیکھو علیہ السلام، کیفیت آپ کے کھانے کی کیا تھی، کمیت کیا تھی، کتنا کھاتے تھے، کب کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کھانے سے پہلے کیا کرتے، کھانے کے بعد کیا کرتے، کھانے کے دوران کیا کرتے۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کھاؤ۔ تو میرے محترم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اپنے ابا سے کہ ابا جان، اس کا جواب میرے ذہن میں تو آ گیا تھا، لیکن میں جواب اس لیے نہیں دے سکا کہ ابو بکر خاموش، عمر خاموش، عثمان خاموش، علی خاموش رضی اللہ عنہ اجمعین،
تو میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کے جواب دوں تو آپ لوگوں کی عزت پہ حرف آتا. اس لیے میں نے سیدنا عمر کہنے لگا بیٹے اگر آپ اس مجلس میں جواب دے دیتے میرے لیے دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوتا, یہ بڑا فخر ہوتا, میرے لیے بڑا نام اور بڑا جو ہے میرے لیے مقام ہوتا. اتنے عظیم صحابی ہیں. قرآن پاک کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ 10 سال میں 8 سال میں. سورہ بقرہ ہمارے بچے تو بس نہیں چند دنوں میں یاد کر لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر کیوں یہ ٹائم لگا؟ احسن التلاوہ, احسن الفہم, احسن الحفظ. اور پھر چوتھا کام کیا ہے؟ احسن العمل, بہترین عمل کر کے دکھانا. یہ نہیں سوچنا کہ کون ناراض ہوگا کون خوش ہوگا, کہاں سے ڈگری ملے گی, کہاں سے مجھے جیل ملے گی. نہیں, میں نے تو لا الہ الا اللہ. ابھی بھائی صاحب نے اذان دی تو اذان میں کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا کوئی معنی نہیں بنتا. آج کل ہماری اذانیں بھی ایسی ہو گئی ہیں. ہاں جی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہاں پہ لام کو کھینچنا ہے, مد طبیعی ہے. ہم لا الہ الا اللہ پتہ نہیں کہاں کی تقلید کرتے ہیں. یہ اذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کہاں کی تقلید ہے بھائی؟ اذان بھی ہمارے آج صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر. وقف کرو, ٹھہر جاؤ, سانس لو, پھر بولو اللہ اکبر. اور اگر وقف نہیں کرنا, سانس نہیں لینا, پھر کیا پڑھو؟ اللہ اکبر اللہ. راہ پہ پیش ہے, اس کو آگے لام کے ساتھ ملاؤ. دیکھو ہم کہاں پہنچے. تو یہ ہے قرآن کا تدبر, تفہم. اور پھر دوسری بات, دوسرا اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو جب آپ نے قرآن اچھے سے اچھا پڑھا, اچھے سے اچھا سمجھا, اچھے سے اچھا اس کو یاد کیا, اچھے سے اچھا عمل کیا, اور پانچواں کیا ہے؟ اچھے سے اچھا تعلیم, دعوت آگے پہنچانا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے. اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, ماں باپ کو, دوست احباب کو, خیش و اقارب کو, جہاں تک آپ کی ہمت اور طاقت ہے آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے. اب دوسرا کام التقرب الیہ بالنوافل بعد الفرائض, فرائض کی بجاوری کرنی ہے. فرائض میں یہ داڑھی تو فرض نہیں ہے نا. ہاں, داڑھی فرض ہے؟ کون کہتا ہے فرض ہے؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کے لیے ہمیں مدرسہ کھولنا پڑے گا, علماء سے استفتاء کرنا ہو, کیا داڑھی فرض ہے؟ بھائی ایک تو فرض ہے, فرض کے لیے فرض کا حکم ہے کہ اس کو روزانہ مانگو تو چلو, روزانہ نہیں تو 40 دن میں تو اس کو صاف کرو. لیکن یہ تو فرض ہے, اس کو تو اپنے حال پہ چھوڑو. اس کو آپ نے کہاں سے کہاں ملا دیا, کس کو کس سے تشبیہ دی؟ یہ آپ کو سات بھائی سمجھائیں گے کہ یہ فرض اور فرض کیا چیز ہے. میں یہاں پہ مرد نہیں سمجھا سکتا, لیکن آپ کچھ سوچیں اس کا معاملے میں. اللہ فرائض کی پابندی کرو, پھر زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرو نوافل کے ذریعے. اب آپ نے تو دعویٰ کر لیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ آپ سے محبت کرے گا. ابھی قرآن کی آیت میں نے سنائی نا. تیسری بات, اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو دوام الذکر ہی علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال. آپ والذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات میں آ جاؤ. اللہ کا ذکر, قیامت کی فکر, اللہ کا ذکر, قیامت کی فکر. میں نے بحیثیت باپ ہونے کے, بحیثیت امام ہونے کے, خطیب ہونے کے, متولی ہونے کے, بڑا ہونے کے, حکمران ہونے کے, ماسٹر استاد ہونے کے, میں نے اللہ کی نافرمانی میں کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی حرکت کر دی جو اللہ کو پسند نہیں ہے, تو مجھے بھرنا پڑے گا, مجھے بھرنا پڑے گا. میرا رب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, سارے لوگ, ان کو کسی کو کچھ نہیں پتا, اللہ تو جانتا ہے نا. واللہ یعلم, اللہ تو جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, تمہیں تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں, کیا ہوں. یہ تو سب اللہ جانتے ہیں. اللہ کی مانو. جب آپ اللہ کا تقرب حاصل کریں گے, کثرت سے نوافل پڑھیں گے, فرائض کو پورا کریں گے, اب آپ محبوب کے درجے پہ پہنچیں گے. تیسری بات, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے, زبان سے بھی, دل سے بھی, عمل سے بھی, اور آپ کی ہر حالت, ہر وقت
ہر حالت، ہر وقت، ہر جگہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب لا الہ الا اللہ؟ اللہ یہ تو مجھے دیکھ، میرا دل بھی تو جانتا ہے، میری شکل بھی تو دیکھ رہا ہے، میرے گھر بیوی بچوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانتا، کبھی بھی نہیں مانتا، کہیں بھی نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تیری کون سی مانتا ہوں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس۔ اور پھر صحابہ اہل بیت رضوان اجمعین، انہوں نے آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، کانوں سے سنا، ڈٹ گئے۔ یہ ہے تین چیزیں، قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ۔ یہ تین چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گے۔ اگر قال اللہ قال رسول اللہ کو تو آپ نے پڑھا سمجھا، قال الصحابہ سے ہٹ کر ہے، صحابہ کرام کے افراد کی بات نہیں، جماعت من حیث الجماعہ، صحابہ معصوم جماعت ہے۔ افراد میں کسی بھی صحابی کی طرف انگشت نمائی کریں گے، زبان درازی کریں گے اور اپنی ٹیڑھی آنکھ سے ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ احترام صحابہ ہے، لیکن جماعت صحابہ معصوم ہے، افراد صحابہ معصوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر ہر حال میں، مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو، بس میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے نبی کی مخالفت نہ ہو، مجھ سے صحابہ کی جماعت کی مخالفت نہ ہو۔ اور چوتھی بات، جب آپ نے قرآن کو اچھے سے اچھا پڑھا، سمجھا، یاد کیا، عمل کیا، آگے پہنچایا، تقرب اللہ حاصل کے نوافل کے ساتھ، اور ہر حالت میں اللہ کا ذکر، فکر، یہ آپ نے قائم رکھا، زبان، دل، عمل، ہر حال میں۔ اب چوتھا کام یہ ہے، ایثار المحب علی محبک ان غلبات الہوی۔ ایک طرف آپ کی چاہت، ماں باپ کی چاہت، کنبہ خاندان کی چاہت، دوست برادری کی چاہت، سیاسی مذہبی قومی لسانی لیڈر اور تحریکوں کی چاہت، اور ایک طرف ایک رب کی رضا، ایک رب کی فرمانبرداری، ایک رب کی محبت۔ اب کس کو ترجیح دو گے؟ یہاں امتحان ہے۔ فجر کی نماز، مسجد، ہم تو سوسائٹیاں دیکھتے ہیں نا، مسجد تھوڑی دیکھتے ہیں کہ جناب فلاں سوسائٹی میں پلاٹ لو اور مکان بناؤ، مسجد تو ہے ہی نہیں۔ اب یا تو مسجد کو اٹھا کے گھر پہ لے جاؤ، یا گھر کو اٹھا کے مسجد پہ لے کے آؤ۔ فجر کی نماز ہے، مسجد دور ہے، پانی ٹھنڈا ہے، مسافت لمبی ہے، نیند بڑی تیز ہے، ٹھیک ہے جی، بستر بڑا گرم ہے، اب میں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ یہاں پہ امتحان، ایک ہے اللہ کی پسند، ایک ہے آپ کی چاہت۔ فرمایا کہ یہاں پر آپ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر اونچی سے اونچی کوہان اور چوٹی پہاڑ کی سر کرنے کی کوشش کرو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اپنی گردن کو اور دوسروں کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرو، اپنی گردن کو اور دوسروں کی گردنوں کو بھی۔ پانچویں بات، مطالعۃ القلب لاسماء و صفاتہ و مشاہدتها، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرو، دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مشاہدہ کرو۔ حقیقت میں توحید، جس نے اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں سمجھا، بے شک 99 نام یاد تو کر لیا لیکن سمجھا نہیں، وہ موحد ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مرضی کرو، اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھیں گے وہ موحد بنے گا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا قرآن کے آیتوں میں؟ غفور الرحیم، رؤوف الرحیم۔ ان اللہ کے ناموں کو اور ان کے معنی کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے آپ کو، پھر اللہ تعالیٰ کے اس باغ، قرآن و حدیث کے باغات، ذکر اللہ کے باغات، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت کے باغات کو اپنے لیے پسند کرو۔ اور پھر دنیا کے جتنے معطلہ، فرعونی اور جہمی طاقتیں ہیں، پھر تحریکیں ہیں، تصوف اور کیا کہتے ہیں تشیع، جتنے بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر تحریکیں ہیں، ان سب سے بائیکاٹ کرو، دور رہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، چھٹی بات، اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرو، اس کے احسانات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ ساتویں بات، سب سے پسندیدہ بات یہ ہے کہ دل سے اللہ کے سامنے انکساری، عاجزی اور جو ہے رونا، گر گرانا۔ میرے اور آپ کی زندگی میں جو اللہ کو چیز پسند ہے وہ ہے آنسو، آنسو۔
یہ آنسو اللہ سے ڈر کے۔ اور پھر 8ویں بات، جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے تہائی حصے میں، تو اس وقت اٹھو، اس وقت بستر کو گرم نہ کرو، خراٹے نیند کے نہیں لو، آنسوؤں کے خراٹے لو، عورت ایک کونے میں، مرد ایک کونے میں، بچے ایک کونے میں، بہن بھائی ایک کونے میں، ہر کمرے میں اللہ سے رونے اور گڑ گڑانے اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور پوری امت اسلامیہ کی ضروریات، امت کافرہ کو ہدایت پہ لانے کی ذمہ داری کے لیے خوب رو۔ یہ ہے 8ویں بات۔ 9ویں بات، محبین صادقین، اللہ کے سچے محبوب لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی باتوں کو پرکھو، اس میں سے اچھی بات یوں چنا کرو جیسے آپ میوہ خریدتے ہیں تو اچھے سے اچھا میوہ کو تلاش کرتے ہیں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور آپ کے درمیان چیز حائل ہوتی ہے ان سے دور رہو۔ موبائل شریف، اس کو کیا شریف کا نام دے دیں، کیونکہ آج کا ہمارے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، دلوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو شریف کا نام دے دیں۔ یہ اگر آپ کو اللہ سے روکتا ہے، اس سے دور رہو۔ ماں باپ، خاندان کنبہ، قرآن نے کہا کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے شرک پر ابھارے فلا تطعہما، ان کی نہیں مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی طور پر ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کامیابی کے اسباب۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى